اگر میرا آپ ذاتی تجزیہ اس پر لینا چاہتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی، پچھلے 2.5 سال کے اندر اس ملک نے، پاکستانیوں نے جتنی تکالیف، جتنا جبر، جتنی اذیت سہی ہے، انڈیا کے ساتھ سیز فائر کے ساتھ اب عوام کے ساتھ بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ سیز فائر بھی ہونا چاہیے، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں، جو واقعات بتا رہے ہیں، وہ تو ایسی کسی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ ملاقاتیں روکنی ہوں، لیڈران سے ملاقاتیں نہ ہونے دینی ہوں، ایف آئی آرز پر ایف آئی آرز کرائی جا رہی ہوں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں فسطائیت کا یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اس ملک کو، اب یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ بہت عرصے بعد پاکستان میں جو یہ خوشی کی خبر، فتح کی خبر آئی ہے، ہم اس کا وہ بہت خوش آئند ہے۔ اب اس سلسلے کو بڑھنا چاہیے اور ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، پاکستان خان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ملک کو آگے لے جانا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نہ ڈیل کریں گے، نہ کسی چھوٹے دروازے سے آئیں گے، وہ سر اٹھا کر اپنے عوام کی حقیقی آزادی لے کر آئیں گے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کی کارکردگی اور جو رہے عثمان بزدار، اسے کس سے زیادہ ملتا ہے؟ دیکھیں، ایک کارکردگی ہے ٹک ٹاک پر، ایک کارکردگی ہے اشتہارات پر، ایک کارکردگی ہے صرف اخبارات میں اشتہار دینے پر، ایک کارکردگی تھی جس کے منصوبوں پر آپ کو اپنا نام لگانا پڑا اور اپنا نام لگا کر ان کو عوام کے سامنے لانا پڑا۔ ہم نے آپ کے سامنے سارے منصوبے، ان کے نام اور کس طرح سے بعد میں ہم اس کے لیے پیکا ایکٹ میں گئے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ویسے تو ان کی کارکردگی بقول ان کے ابا جان شاید یہ کہتی ہوں پاکستان بھی انہوں نے بنایا ہے، جس طرح سے اس جنگ کا کریڈٹ جو اس جنگ کے دنوں میں بالکل ہی شاید کوئی گمنام سپاہی ہوں گے ان کو دے رہی ہیں، سارا اس جنگ کا کریڈٹ وہ جن کو دینے کی کوشش کری ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی، عوام مان جائے گی، سارے کریڈٹ کو مان جائے گی، صرف ایک دفعہ مودی کا نام لے کر للکار دیں تو اس فارم 47 کی حکومت، ٹک ٹاکر حکومت کی ساری پرفارمنس آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ 2 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ کم کرتے ہیں، عالمی منڈی میں ہے، اور 98 روپیز اس کے اوپر اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں اس حکومت کی کارکردگی پر کیا کہوں کہ عوام پس رہی ہے اور ان کے محلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ عید کے بعد، عید الفطر کے بعد جو ہے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم تو سڑکوں پر ہی ہوتے ہیں، چاہے عدالتوں کی طرف آنا ہو، چاہے آپ یہ کہہ رہے ہو اڈیالہ کی طرف جانا ہو، لیکن احتجاجی تحریک کے اوپر بڑا سیریسلی کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک میٹنگ کے پی کے میں ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی میں عوام کو اور پاکستانی قوم کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس لیڈر کے لیے، جس لیڈر نے یہ اتنے دن ایک اندھیر کوٹھڑی میں گزارے ہیں، اس کے اوپر ہر فسطائیت ڈھائی گئی۔ اب قرض چکانے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ احتجاجی تحریک پر کام بھی ہو رہا ہے اور اعلان بھی ہونے لگا۔ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، پہلے سوال کا جواب، ایک ایس ایچ او کی مار ہے، کسی نے کہا تھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری عدلیہ اس ایس ایچ او کی مار ہے۔ ہم توہین عدالت کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے، معزز عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، ججز کی توہین ہو رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ججز کو بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا اپنی توہین کے خلاف۔ بالکل اسی طرح سے جو آپ نے کہا ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس پورے ملک میں، اس کی توہین پر آپ بیسیکلی عوام کی توہین کریں، لیکن ان کو کیا احساس ہوگا جنہوں نے ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ پر شبخون مارا ہو۔ دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ ہمارے جو فضائیہ کے شاہین تھے انہوں نے ڈیتھ نوٹ لکھے تھے،
اپنی پروازیں اڑانے سے پہلے، یعنی اپنے موت کے پروانے پر وہ دستخط کر کر جہاز اڑائیں، اور اس کے بعد انڈیا میں انہوں نے وہ تباہی کی ہے کہ آج تک مودی اب زخم خوردہ ہے. لیکن دوسری طرف ایک ہمارے جو افواج کے سربراہ ہیں، ظاہر ہے ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. ان سے کہیں کہ ان کا بس چلے نا. میں بار بار کہتی ہوں پاکستان بننے کا کریڈٹ بھی یہ قائد اعظم سے لے لیں، لیکن خراج تحسین ہم اپنی افواج پاکستان کو پیش کرتے ہیں، اپنے پاکستانی عوام کو پیش کرتے ہیں، اڈیالہ میں بیٹھے اس منتخب وزیر اعظم کو پیش کرتے ہیں جو اڈیالہ میں بھی بیٹھا تھا لیکن للکار سرحد کے پار رہا تھا. ہم اپنے ان سوشل میڈیا واریئرز کو پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف اگر شاہین وہاں پر مودی کے اڈوں کے اور اس کے جہازوں کے پرخچے اڑا رہے تھے، تو ہمارے سوشل میڈیا واریئرز یہاں پر مودی کے بیانیے کے پرخچے اڑا رہے تھے. تو جنگ قوم جیتتی ہے، جنگ پاکستانی عوام جیتتی ہے. ہم ہر اس سپاہی کو جس نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس وطن کو، اس کی حفاظت کی ہے چپے چپے کی، اس سب کو خراج تحسین اور اس کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. عمران خان کو باہر لانے کا جو ہے فکر رہنما کا چلتا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان خود اپنے بچوں سے بھی آئے گا. دیکھیں، اڈیالہ کی چابی صرف وزیر اعظم خان کے پاس ہے. میں بار بار یہی کہوں گی، خان صاحب عوام کے لیے بیٹھے ہیں. خان صاحب اپنے یہ جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا اس کے لیے بیٹھے ہیں. خان صاحب کوئی ذاتی لڑائی، کوئی کرپشن کیسز ان کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ عوام کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے بیٹھے ہیں. اور بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ قرض ہے اس شخص کی رہائی.